مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون ہے، آیت 93 94 سے لے کر 100 تک۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون۔ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے رب، اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو ان سے وعدہ ہوا ہے تو اے رب مجھ کو نہ کر لو ان گناہ گار لوگوں میں، یعنی اگر آپ عذاب لائے اے اللہ کافروں کے ساتھ جو وعدہ ہوا عذاب کا، تو مجھے کافروں میں مت بنا۔ یہ دعا مانگا کرو۔ وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ، اور ہم کو قدرت ہے کہ آپ کو دکھلاویں جو ان سے وعدہ کر دیا ہے، یعنی ہم عذاب لا سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہے بری بات کے جواب میں وہ کہہ جو بہتر ہے۔ ترجمہ کیا ہے یہ؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بری بات کے جواب میں وہ کہیے جو بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ یہ نہیں کہ برائی کا جواب برائی سے دیں، برائی کا جواب بھی مہذب طریقے سے دینا چاہیے۔ بری بات کے جواب میں وہ کہیے جو بہتر ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دھیان سے سنا کرو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں، غیر مسلم لوگ جو بتاتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ یہ کہیے اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی چھیڑ سے، ہمزات الشیاطین، شیطان کی چھیڑ سے۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں شیطان کی چھیڑ سے اے رب تیری پناہ چاہتا ہوں، اور پناہ تیری چاہتا ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس آئیں، ان یحضرون، کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ یہ دعا ہے، ہاں بہت اہم دعا ہے۔ یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں سے کسی کو موت، یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو، تو وہ کہے گا اے رب مجھ کو پھر واپس بھیج دے، دنیا کے اندر کیا کر دے، مجھے واپس بھیج دے، یہ دعا کرے گا وہ۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں، جو پیچھے چھوڑ آیا اس میں کیا کر لوں میں، بولو بھلا کام کر لوں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ فرمائیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے، اس میں عمل کرنے والا نہیں، جا کے ویسا ہی دوبارہ وہی بد عملی کرنے والا ہے، کفر و شرک کرنے والا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے کیا ہے، اور ان کے پیچھے پردہ ہے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، مطلب ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں مشرکین و کفار پر عذاب کی وعید مذکور ہے جو عام ہے قیامت میں، تو اس کا وقوع قطعی یقینی ہے، دنیا میں ہونے کا بھی احتمال ہے۔ پھر یہ عذاب اگر دنیا میں ان پر واقع ہو تو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آئے، اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ہی کے سامنے ان پر کوئی عذاب آ جائے۔ اور دنیا میں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو بعض اوقات اس عذاب کا اثر صرف ظالموں ہی پر نہیں رہتا، بلکہ نیک لوگ بھی اس سے دنیاوی تکلیف میں متاثر ہوتے ہیں، چاہے آخرت میں ان کو کوئی عذاب نہ ہو، بلکہ اس دنیا کی تکلیف پر جو ان کو پہنچتی ہے اجر بھی ملے۔ تو بولتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں۔ کیا گھن؟ کیا حامد؟ گیہوں کے ساتھ گھن کیا رہتا ہے؟ کیڑے، وہ بھی پس جاتے ہیں۔ ایسے ہی بد کے ساتھ میں دنیا کا جب عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جنت جو ملے گی نعمتیں وہ آخرت میں وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ، اور دنیا میں جو تکلیف بد برے لوگوں کی وجہ سے ہے
تو اس کے بدلے بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن ان پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یعنی ایسے عذاب سے ڈرو جو اگر آ گیا تو صرف ظالموں ہی تک نہیں رہے گا، دوسرے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تلقین فرمائی گئی کہ یا اللہ اگر ان لوگوں پر آپ کا عذاب میرے سامنے آ گیا تو مجھے ان کے ساتھ مت کرنا، یہ دعا مانگنا چاہیے سیدھا۔ میرے دیکھتے ہوئے ہی آنا ہے تو مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ رکھیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم اور عذاب الہی سے محفوظ ہونا اگرچہ آپ کے لیے یقینی تھا، مگر پھر بھی اس دعا کی تلقین اس لیے فرمائی کہ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں، اس سے فریاد کرتے رہیں تاکہ آپ کا اجر بڑھے۔ آگے ہے وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ہم وہ عذاب جس کا وعدہ ان سے کیا گیا آپ کے سامنے لا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ایک وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن خاص لوگوں پر خاص حالات میں عذاب دنیا ہی میں آ جانا اس کے خلاف نہیں ہے، آ سکتا ہے نبی کے ہوتے ہوئے۔ اس لیے فرمایا ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کو بھی ان کا عذاب دکھلا دیں۔ وہ اہل مکہ پر قحط اور بھوک کا عذاب، پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلوار کا عذاب حضور کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اب برائی کو بھلائی کے ذریعے، ظلم کو انصاف کے ذریعے، بے رحمی کو رحم کے ذریعے دفع فرمائے۔ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں، بے رحمی کا بدلہ بے رحمی سے نہیں، بلکہ انصاف اور رحم کے ذریعے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ یہ مکارم اخلاق کی اعلیٰ تعلیم، اونچے اخلاق۔ مکارم اخلاق کا مطلب کیا؟ اونچے اخلاق کی اعلیٰ تعلیم ہے یہ حضور کو، جو مسلمانوں کے باہم معاملات کے لیے ہمیشہ جاری ہے۔ البتہ کفار و مشرکین سے ان کے مظالم کے مقابلے میں عفو درگزر ہی کرتے رہنا، کہ ہمیشہ کافر و مشرکوں کو معاف کرو، ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ حکم آیات جہاد سے منسوخ ہو گیا۔ اب وقت ضرورت کافروں مشرکوں سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، ان پر ہاتھ تلوار بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تنگ آمد بجنگ آمد، تنگ آ گئے تو جنگ کرنا پڑی، بات سمجھے کہ نہیں؟ مگر عین حالت جہاد میں بھی، اب عین حالت جہاد میں اس پر عمل کیسے ہوگا؟ کیا تھا وہ آیت؟ کیا تھی؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بری بات کے جواب میں وہ کہیے جو بہتر ہے، مکارم اخلاق سے پیش ہے۔ اب جہاد ہے، قتل و غارت گری ہے، اب اس کے اندر کیسے مکارم اخلاق پر عمل ہو سکتا ہے؟ سوال ہے نا۔ ایک طرف تو آپ جہاد کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق برتنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح ممکن ہے کہ جہاد میں بھی عورت کو قتل نہ کیا جائے، بچے کو قتل نہ کیا جائے، جو مذہبی لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر جنگ میں شریک نہیں ہوتے، سادھو سنت، ان کو قتل نہ کیا جائے، اور جس کو بھی قتل کرے تو پھر اس کی ناک کاٹنا غصے میں، کان کاٹنا، زبان کاٹنا، مسلح کرنا، آنکھیں اس کی نکال دینا، اس کو کہتے ہیں مسلح کرنا، سے یہ مسلح نہ کیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے مکارم اخلاق جہاد میں بھی۔ کچھ سمجھ میں آئی میری بات؟ عام زندگی میں تو مکارم اخلاق ہے ہی کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، بری بات کا جواب اچھی بات سے دو، ہو گیا؟ برے عمل کا جواب اچھے عمل سے دو، ظلم کا جواب انصاف سے دو، یہ تو ہے ہی۔ اور ضرورت پڑے اگر کفار و مشرکین کے ساتھ میں تو پھر دو ہاتھ بھی کرو، قتال بھی کرو، ہاتھ سے تلوار سے، لیکن پھر بھی حضور با اخلاق رہیں گے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے رہیں گے با اخلاق؟ یہاں لڑ رہے ہیں، اس میں کون سے اخلاق؟ اس میں بھی صحیح لڑنا اور غلط لڑنا ہے۔ ارے سمجھے گے؟ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں
کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بموں سے معصوم دودھ پیتے بچوں کو اڑایا جا رہا ہے، بستیاں کی بستیاں اجاڑی جا رہی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ بد اخلاق ہے، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور فتوحات پر فتوحات کی، لیکن یہ بھی اپنی جگہ طے ہے کہ حضور نے اپنی تلوار سے نیزے سے کسی کو نہیں مارا، یہ بھی اپنی جگہ طے، ریکارڈ ہے۔ کون تھا وہ؟ امیہ ابن خلف، موٹو، صرف آپ نے اس نے کہا محمد میں نے تیرے لیے ایسی تلوار اور ایسا گھوڑا تیار کر رکھا ہے، میں تجھے قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا میں ہی تجھے قتل کروں گا، خالی ایک نیزہ پھینکا تھا آپ نے اور اس سے خراش آ گئی تھی گردن پہ یا کہیں، بس وہ جو خراش لگی اس سے ایسے چیختا تھا، ایسا درد ہوتا تھا جیسے کوئی بیل چلاتا ہو، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ آپ نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ اور مکارم اخلاق، اونچے اخلاق کیسے پیش کیے کہ عورت سامنے آ جائے جہاد کے اندر تو اسے قتل مت کرو، ریپ کرنا تو بہت آگے کی چیز ہے جو دنیا کرتی ہے، عورت کا احترام۔ پھر بچوں کو قتل نہ کیا جائے، مذہبی سادھو سنت لوگ ان کا لڑائی جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں، ان کو قتل مت کرو۔ اسی طریقے پر جس کو قتل کر دیا چھوڑ دو، غصے کے اندر ٹینشن میں اس کی ناک کاٹنا، کان کاٹنا، آنکھیں پھوڑنا، زبان کاٹنا، یہ مسئلہ کہلاتا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ یہ ہے مکارم اخلاق جہاد میں۔ ارے کچھ سمجھے کیا؟ ڈبل بولا میں نے، آگے بڑھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کی آیت میں کہا گیا کہ شیطان اس کے وساوس سے پناہ مانگیے آپ، کہ عین میدان قتال میں بھی آپ کی طرف سے عدل و انصاف، مکارم اخلاق کے خلاف کوئی چیز شیطان کے غصہ دلانے سے صادر نہ ہو جائے۔ وہ دعا یہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ حمز کا مطلب ہے دھکا دینے اور دبانے کا، دبانے کے معنی میں آتا ہے حمز۔ تو شیطان کی چھیڑ کیا بتلایا؟ ہاں، یہ جو گناہ ہوتے ہیں شیطان کی چھیڑ سے ہوتے ہیں، اور پیچھے کی طرف سے آواز دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ دعا اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام جامع دعا ہے، شیطان کے شر مکر سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین فرمائی، تاکہ ایسے غصے اور غیظ و غضب کی حالت میں جب کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا اور اس میں حمز شیطان کا دخل ہوتا ہے، اس سے محفوظ رہیں۔ عام طور پہ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شیاطین جنات کے دوسرے آثار اور حملوں سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا مجرب ہے۔ شیطان اور جنات کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ دعا مجرب ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کو شب میں رات میں نیند نہیں آتی تھی، سمجھے؟ رات میں نیند نہیں آتی تھی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو۔ کیا دعا بولو؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ انہوں نے پڑھا تو یہ شکایت جاتی رہی۔ وہ دعا یہ ہے، اس سے ملتی جلتی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا ہے، یاد رکھنا۔ نیند نہ آنے کی شکایت بہت سو کو ہے تو اللہم بسمک اموت واحیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آیت الکرسی پڑھ لیا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیا، پھر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح فاطمہ۔ ہاں، چند مرتبہ پڑھو گے اور نیند آ جائے گی، یہ برکت ہے اس، سمجھے؟ ورنہ گولیاں کھاتے رہو، نیند نہیں آتی۔ تو یہ دعا یاد رکھو۔ ان یحضرون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں، ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے، ہر کام میں گناہوں غلط کاموں کا وسوسہ دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ چھیڑ، شیطان کی چھیڑ گھروں میں بہت دیکھنے کو ملتی ہے، ہمیشہ توا گرم، بگھار، ادھر سے بیوی ادھر سے شوہر، ساری دنیا کو بانٹتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں، چائے بانٹتے ہیں، اور اپنی والی کو اور اپنے والے کو ڈانٹتے ہیں، ہمیشہ الٹا جاؤ۔ یہ کون ہے؟ یہ شیطان کی چھیڑ ہے۔ کیا ہے؟ تو پناہ مانگا کرے اور برداشت کرے۔ سب سے بڑے اخلاق کیا ہے؟ اے داغ،
برا مت ماننا، ان کے کہے کا معشوق کی گالی سے تو عزت نہیں جاتی. ارے میرے کو ایسا بولی، میرے کو ایسا بولی. تو اللہ کے نبی نے برداشت کیا ہے نا، ہم بھی برداشت کریں. جواب کو جواب دینا کوئی کمال نہیں ہے، برداشت کرنا کمال ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ شیطان کی چھیڑ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اچکا اچکی مت کرو، جھگڑے مت کرو، گھر میں ٹینشن واتاورن ٹائٹ مت کرو. رب ارجعون یعنی موت کے وقت کافر جب آخرت کا عذاب سامنے آنے لگتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کاش میں پھر دنیا میں لوٹ جاؤں. کافر کیا بولتا ہے؟ پھر لوٹ جاؤں اور نیک عمل کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے رحمت کے سامان دیکھنے لگتا ہے سامنے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ پھر تمہیں دنیا میں واپس کر دیا جائے؟ مومن کو پوچھتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ دنیا میں پھر تمہیں واپس کر دیا جائے؟ تو کہتا ہے اس غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کر کیا کروں گا. کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا جو ہے غموں اور تکلیفوں، ایک تکلیف گئی کہ دوسری، دوسری گئی کہ تیسری. حضور نے یہ لکیر کھینچی، اسے باکس بنایا، بیچ میں ایک لکیر اور آگے، اور فرمایا ادھر ادھر سے یہ سب کاٹے کاٹے، پھر آگے بھی کاٹے. فرمایا یہ بیچ کی لکیر انسان ہے اور یہ اس کی زندگی کا دائرہ ہے، ختم. یہاں سے تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشن، حسد، یہ وہ، اور اگر اس سے بچ بھی جائے تو موت آتی ہے اور آگے تمنائیں باقی رہ جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو وہ کہے گا کہ اس غموں دنیا، اس غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کر کیا کروں گا؟ مجھے تو اب اللہ کے پاس لے جاؤ. اور کافر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، مجھے واپس دنیا میں لوٹا دو. کیا کروں گا؟ لعلی اعمل صالحا، اچھے عمل کروں گا. جھوٹا ہے. اللہ فرماتے یہ جھوٹا ہے، پھر جا کے وہی کرے گا جو کرنا ہے. اس کا گرو دنیا میں آیا تھا مصر میں، فرعون. 9 چانس دیے اللہ نے. اے موسیٰ دعا کر دے یہ مینڈک ختم ہو جائے اور یہ خون ختم ہو جائے، یہ پسو ختم ہو جائے اور یہ کھٹمل ختم ہو جائے، یہ سارے عذاب ختم ہو جائے. یہ ختم ہو جائیں گے نا، بس میں اپنی قوم کے ساتھ تیرے اللہ پر ایمان لے آؤں گا. دیکھا میں نے ختم کیا یہ عذاب. پھر لے آگے اللہ نے غرق کیا اسے. تو یہ فطرت رہتی ہے ان کی. کلا، اللہ فرما رہے نہیں جھوٹا ہی، انہا کلمۃ ہوا قائلھا. برزخ کے لفظی معنی حاجز اور فاصل کے ہے. ومن ورائہم برزخ، ان کے پیچھے برزخ ہے. الی یوم یبعثون، کب تک؟ جب دوبارہ اٹھائے جائیں. تو یہ برزخ کیا ہے؟ بے، رے اور زے اور خ، یہ کیا ہے؟ برزخ. یہ موت سے لے کر دوبارہ اٹھا کر اللہ کے سامنے حاضر ہونے تک کا بیچ کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے. وہ چاہے پانی میں مچھلیوں نے اس کو کھا لیا ہو، چاہے قبر میں مٹی بنا دیا گیا ہو، اور چاہے جلا کر راکھ گنگا میں بہا دی گئی ہو، یہ بیچ کا زمانہ برزخ کا ہے. یہ کچھ کام کر رہے ہیں جناب، ادھر دھیان دو، آپ کا نقصان ہے. جو لمحے اللہ کی بات سننے میں لگ گئے وہ تو بچ گئے، اور جو بچ گئے دین کی بات سننے سے وہ کھپ گئے. سمجھ میں آئے؟ یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے، ایسی مجلس نصیب والوں کو ملتی ہے. اللہ کا کلام ہے، یہاں نہیں سمجھے تو قرآن کو کہاں سمجھو گے؟ تو برزخ کس کو کہتے ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے برزخ کی زندگی. برزخ کس کو کہتے ہیں؟ موت سے لے کر دوبارہ حساب کتاب کے لیے اٹھائے جانے کے بیچ کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے. تو اس پر کئی سوالات آتے تھے، تم کہو ہاں یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے یہاں ایک مکھیا دھاپاک تھے مراٹھی میڈیم کی، اور وہ مکھیا دھاپ میں چلا رہا تھا ان کو اردو میڈیم میں. میں نے رزلٹ لایا، دیکھو میں ایسا کریا، میں ویسا کریا. ٹھیک ہے کہ وہ میڈیم کون سا؟ ریٹائرڈ مراٹھی کے. میں کام کائے کے لیے لے رہا تھا؟ اردو میڈیم. کالر ٹائٹ کرتے تھے. وہ بچے نے پڑھا، سب بھارتی میرے بہن بھائی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. میں نے ایک کے کان میں پھونکا. اس نے پوچھا او سر ایک بات تو بتاؤ، جب سب بھارتی میرے بہن بھائی ہو جائیں گے تو میں شادی کس سے کروں گا؟
अजून तलक ये प्रश्न मुझे किसी ने कराच नहीं, क्या बोल, अजून तलक ये प्रश्न मुझे किने कराच नहीं। भाई हुई तो शादी कैसी होगी, समझ में आया? तो ये कह रहा हूं कि मैं अभी कह रहा था किसी को कि भाई मौका है, अल्लाह ने दिया है, सुनो, मैं कितनी बातें बताता जा रहा हूं। कल तुमको कोई प्रश्न करेगा, तुम बोलते बरज़ख का जमाना, अज़ाब कब्र होगा, उसकी कब्र ही नहीं बनी, उन्हें कहा गया, उन्हें पानी के अंदर गया, मच्छी निगल ली उसको, हज से आ रहा था, मैयत को अंदर उतार दिया। कानून है, समंदर में जो मरे समंदर में उतार दो। तो फिर काहे का अज़ाब? कब्र चौड़ी हो जाती है और सांप मुसल्लत होते हैं, मुनकर नकीर आते हैं। सवाल आएगा कि नहीं आएगा? उस वक्त क्या करोगे? तो ध्यान से सुनोगे तो जवाब दे सकोगे। तो बरज़ख बरज़ख है, मौत से लेकर दोबारा उठाए जाने तक का जमाना बरज़ख है। चाहे वो गंगा में बहाओ, जलाओ, दफनाओ, और या फिर क्या करो कि पानी के अंदर उसको मछली निगल ले दे, वो खत्म नहीं होता। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो हालात कब्र के आकर रहेंगे। जन्नत की खिड़की भी खुलेगी और जहन्नम की खिड़की भी खुलेगी और सांप भी मुसल्लत होंगे। ये सारा खेल, सब पूरा जिस्म फना होने के बाद जो असली रूह है वो एक मादा है, अल्लाह उसको बचा लेता है, उस पर सारा खेल होता है। समझे? नहीं समझ में आया? तो मोबाइल आया, सिम कार्ड हमारे को लगा हुआ है, सारा सिटी लाइट से कनेक्शन है। अरे हो रहा कि सारी दुनिया हमारे हाथ में है कि नहीं? तो फिर वो अल्लाह है तो सब होगा। समझ में आया? तो अल्लाह फरमाते हैं ये झूठा है, ये ऐसी बातें करता रहता है, मुझे वापस भेज दो। तो बरज़ख कहते हैं। इसलिए मौत के बाद क़यामत हश्र तक के ज़माने को बरज़ख कहा जाता है। ये दुनियावी हयात और आखिरत की ज़िंदगी के दरमियान हद फासिल है। माना आयत के ये है कि जब मरने वाला काफिर फरिश्तों से दोबारा दुनिया में भेजने को कहता है, हाँ मैं दुनिया में जाऊंगा, अच्छे अमल करूंगा, तो ये कलीमा तो उसको कहना ही था, क्योंकि अब आजाब सामने आ चुका है। मगर इस कलीमे का अब कोई फायदा इसलिए नहीं कि वो अब बरज़ख में पहुंच चुका है, जिसका कानून ये है कि बरज़ख से लौट कर कोई दुनिया में नहीं आता और क़यामत और बास और नश्र से पहले दूसरी जिंदगी उसको नहीं मिलती। तो वो तो बोलेगा कल्ला इन्हा कलिमतुन हुआ का, ये तो बोलने ही वाला था वो, क्योंकि दिख गया सामने। तो ईमान कौन सा मातबर है? बिन देखा। ईमान कौन सा? देखने के बाद ईमान नहीं रहता हो, वो तो मुशाहदा होता है। जितने बेनिफिट्स ईमान वाला उठाएगा, फायदे उठाएगा दुनिया से लेकर आखिरत तक, वो सब काहे की बरकत होगी? अनदेखे रब को मानना। किसको मानना? हाँ, हमने देखा नहीं, देख लेने के बाद जन्नत जहन्नम सांप बिच्छू देखने के बाद माना तो क्या माना? बात समझेगी नहीं। आगे की आयतें, फिर जब फूंक मारे सूर में तो न कराबतें हैं उनमें, फला अंसाबा बैनहुम। सूर फूंकने के बाद कराबत रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटा बाप के उस दिन, और न एक दूसरे को पूछेगी भी नहीं। तो जिसकी भारी हुई तोल वजन, तो वही लोग काम के निकले, यानी अल्लाह वहां आमाल तोलेगा, जिसका वजन भारी होगा वो कामयाब होगा। और जिसकी हल्की निकली तोल, तो वही लोग हैं जो हार बैठे अपनी जान, खसीरू अनफुसहुम, दोज़ख में रहा करेंगे। जिनकी नेकियां ऊपर गई और जिनकी बदियां नीचे आई, वो नाकाम हो गए। झुलस देगी उनके मुंह को आग, तलफहु वुजूहहुमुन नार। समझे? झुलस देगी उनके मुंह को आग और वो उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। वहुम फीहा कालिहून का तर्जमा क्या है? और वो उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या तुमको सुनाई न थी हमारी आयतें, फिर तुम उनको झुटलाते थे? कालू रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना, वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, जोर किया हम पर हमारी कम बख्ती ने। शिक़वतुन, कम बख्ती। किसने? कम बख्ती किसको बोलेंगे? चीर फाड़ किया करो। कम 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 का मतलब क्या है? बख्त का मतलब है नसीबा। बख्त का मतलब फारसी में क्या है? कम बख्ती, कम नसीबी। समझेंगे नहीं? हमारी कम नसीबी ने क्या किया? हम पर जोर किया हमारी कम नसीबी ने, और रहे हम लोग बहके हुए। कुन्ना कौमन ज़ालिमीन,
لی، ہم بہکے ہوئے رہے. ربنا اخرجنا منہا، ہمارے رب نکال ہم کو اس میں سے، اگر ہم پھر کریں تو ہم گناہ گار ہیں، یا جہنم سے نکال دے، ایک چانس دے دے. قال اخسؤوا فیہا، اللہ بہت برا کہیں گے انہیں. اخسؤوا فیہا، فرمایا اللہ نے پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اس میں اور مجھ سے نہ بولو. اللہ نے کیا فرمائیں گے ان کو، جہنمیوں کو؟ اخسؤوا، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے. اس کا اور آسان ترجمہ ہڑ، کتے کو کیسے ہکل دیں، ہڑ، کیا بولتے ہیں، ہڑ. تو اس کا سادھارن زبان میں یہ ترجمہ اخسؤوا فیہا، جہنمیوں سے اللہ فرمائے ہڑ، چل دور ہو، اسی میں پھٹکارے پڑے رہو، مجھ سے نہ بولو. انہ کان فریق من عبادی، ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے، کیا کہتے تھے، یعنی ہم مسلمان، ربنا، اے رب ہمارے، ہم یقین لائے، آمنا فاغفر لنا، تو ہم کو معاف کر، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے. سمجھ میں آیا؟ پھر تم نے ان کو ٹھٹوں میں پکڑا، ہنسی مذاق، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. ہاں، ان کو خالی اللہ کی پڑی، آ گئی اللہ کی پولیس، چلو اللہ کی طرف بولے تو کیا بولتے تھے، آ گئی اللہ کی پولیس. ان کو کچھ نہیں سمجھتا، خالی آسمان کے اوپر کا اور زمین کے نیچے کا، یہ دنیا داری کچھ نہیں جانتے، ایسا مذاق اڑاتے تھے. پھر تم نے ان کو ٹھٹوں میں پکڑا، یعنی ہنسی مذاق میں، یہاں تک کہ بھول گئے ان کے پیچھے میری یاد. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنستے تھے. انی جزیتہم اليوم، میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا. مسلمانوں کو بدلہ کب ملے گا؟ ہاں، آخرت میں ملے گا، ان کے صبر کا. انہم ہم الفائزون، بدلہ کیا ہوگا؟ انہم ہم الفائزون، کہ وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے. کامیاب کون ہوں گے؟ مسلمان. قال کم لبثتم، اب اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں؟ برسوں کی گنتی سے، عدد سنین، کتنے سال رہے، کتنے دن رہے تم دنیا میں؟ قالوا لبثنا، بولے ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم. تو پوچھ لے گنتی والوں سے. کافروں کا جواب ہو گئے. سمجھ میں آیا کہ ہم کتنا رہے؟ 70 سال. اور 70 سال کو کیا بولیں گے؟ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. کہاں گئے مزے؟ قال ان لبثتم الا قلیلا، فرمایا تم اس میں دنیا میں بہت نہیں، تھوڑا ہی رہے ہو. لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کے واسطے؟ عبثا، دنیا میں کھیل کود کے لیے بنایا. وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے، یہ سمجھ رکھا تھا تم نے. تاب بینہم فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم، ابھی آئی تھی آیت، قیامت کے روز سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی. پہلا سور جو پھونکا جائے گا وہ سارا عالم، زمین آسمان جو اس کے درمیان ہے، فنا ہو جائے گا. پہلے سور پر، سور معلوم ہے کس کو بولتے ہیں؟ نہیں معلوم ہے تو پوچھنا، طالب علم بنو، جو نہیں آتا وہ پوچھنا، چاہے بعد میں پوچھنا لیکن پوچھنا. سور کس کو کہتے ہیں؟ تتاری، اور اتنا بڑا آتا ہے، سیپی اتنی بڑی ہوتی ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، سور پھونکا جانا. تو وہ سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ جب پھونکیں گے، فرشتہ پھونکے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ دنیا فنا ہو جائے گی، سب ختم. اور نفخہ ثانیہ، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا پھر مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. قرآن میں ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون موجود ہے، یا پہلا یا دوسرا ہے، کوئی نہ کوئی سور ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس سے نفخہ اولا مراد ہے، پہلی سور پھونکنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، قیامت کے روز ایک ایک بندے، مرد عورت کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا. تمام پہلے والے اور آخر والے اس بھرے مجمع کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ کا ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ یہ فلاں شخص فلاں ابن فلاں ہے، اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ ہے تو سامنے آ جاؤ. سن لو، لین دین میں بہت گڑبڑی ہے مسلمانوں میں. سن لو
کہ کسی کا حق اس کے ذمہ ہے تو سامنے آ جاؤ، اس سے اپنا حق وصول کر لو. اس سے یہ وہ وقت ہوگا کہ بیٹا اس پر خوش ہوگا کہ میرا حق باپ کے ذمے نکل آیا. یہ ہے نسب باقی نہیں رہے گا کہ بیٹا خوش ہوگا کہ باپ کے ذمے میرا حق نکل آیا. باپ کا کوئی حق بیٹے پر ہو تو باپ خوش ہوگا کہ اس سے وصول کروں گا. اسی طرح میاں بیوی اور بھائی بہن جس پر بھی حق ہوگا یہ منادی سن کر وہ اٹھے گا اور وصول کرنے پر آمادہ ہوگا، خوش ہوگا. یہی وقت ہے جس کے متعلق اس آیت میں کہا گیا فلا انصاب بینہم، سور پھونکنے کے بعد میں کوئی نسب رشتہ باقی نہیں رہے گا. کیسا زمانہ ہوگا؟ یعنی اس وقت باہمی نسبی رشتہ داری اور قرابتیں کام نہ آئیں گے، کوئی کسی پر رحم نہ کرے گا، ہر شخص کو اپنی اپنی فکر ہوگی. یہی مضمون یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. یہ آیا ہے 30ویں پارے میں، وہ بھی یہی مضمون. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس دن سے پہلے لین دین صاف ستھرا کرنا چاہیے تاکہ کوئی ہم سے اپنا حق وصول نہ کرے. محشر میں مومنین اور کفار کے حالات میں فرق ہوگا، ان کا حال الگ ہوگا، ان کا حال الگ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جس وقت محشر میں سب پیاسے ہوں گے تو مسلمان بچے جو نابالغی کی حالت میں مر گئے تھے وہ جنت کا پانی لیے ہوئے نکلیں گے. لوگ ان سے پانی مانگیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں، یہ پانی ان کے لیے ہے. تو ان کا اچھا حال ہوگا ایمان والوں کا، اور وہ بیچارے پانی کو ترس رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ہر نسبی تعلق یا زوجیت کے تعلق میاں بیوی والے جو رشتے پیدا ہوں گے وہ سب کٹ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، صرف رسول کا رشتہ کام آئے گا. سمجھ میں آیا؟ ولا یتساءلون. مومنین کا پلہ بھاری ہوگا. اب یہ کہ غیر مسلموں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، کچھ گناہ گار مسلموں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. تو یہ جو ڈالا جانا ہے غیر مسلمانوں کو، کیا یہ عذاب کے طور پر ہوگا؟ سنو سنو دھیان سے، سیدھا بیٹھ. عذاب کے طور پر ہوگا؟ ان کو تو عذاب ہوگا. تو نہیں، مسلمانوں کو جو ڈالا جائے گا، جنت پاک جگہ ہے، وہاں ڈالنے سے پہلے ان کو پاک کیا جائے گا. پاک کرنے کے لیے یہ آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا. تطہیر اور پاک کرنے کے لیے ان کو آگ میں داخل کیا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سمجھے کہ نہیں؟ تو مسلمانوں کو جہنم میں جو رکھا جائے گا وہ کائے کے لیے؟ سزا کے طور پر نہیں، پھر تطہیر، باقی کے لیے، پاک کرنے کے لیے. جیسے لوہے سونے وغیرہ کو آگ میں ڈال کر میل زنگ سے صاف کیا جاتا ہے، اس کا جہنم میں جانا بھی ایسا ہی ہوگا. جیسے ہی اس کا پورا زنگ نکل جائے گا گناہوں کا تو جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا، جنت میں اس کو بھیج دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ وہاں اعمال وزن ہوں گے. پہلے کے زمانے میں تھا کہ وزن تو جیسے پیاز، ٹماٹر، لوہا جو ٹھوس ہوتے وہ وزن ہوتے ہیں، عمل تو دکھتا نہیں، اس کو کیسے کریں گے آپ؟ لیکن آج سارے سوالوں کا جواب ہو گیا ہے. کیا ہے؟ آج جب موسمیات کے لوگ موسم کو بھی، گرمی اور سردی کو بھی، ان کی ڈگریوں کو بھی وہ وزن کر کے بتا دیتے ہیں، اتنا سیلسیس ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو پھر عمل جو دکھتا نہیں ہے وہ بھی تولا جا سکتا ہے. اور اللہ نے کہہ دیا اللہ کے لیے ہر ناممکن ممکن، تو اعمال تولے جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، وہ اس میں کالے رہیں گے. کیا کہا تھا ابھی؟ لغت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کالح جس کے دونوں ہونٹ اس کے دانتوں کو نہ چھپائے. یہ ہونٹ اوپر اور یہ ہونٹ نیچے، ایک اوپر رہے دوسرا نیچے، دانت نکلے ہوئے نظر آئے، جو نہایت بدصورت لگتا ہے. جہنم میں جہنمی کا اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائے گا سر کے اوپر، اور نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا، دانت کھلے نظر آئیں گے کثرت عذاب کی وجہ سے، اور وہ پینے کی وجہ سے، پیپ خون گرم گرم پینے کی وجہ سے. بڑے سکون سے نیند مار رہا ہے یار، جا بیٹا پیچھے کھڑے ہو،
اپنا علاج خود کرو. تو یہ سزا کے لیے ہے کھڑے کرنا، کائے کے لیے؟ چوکنا کرنے کے لیے، چست بنانے کے لیے. ایسے ہی مومنوں کو جہنم میں جو ڈالا جائے گا وہ سزا اور عذاب کے لیے نہیں، تطہیر کے لیے، جنت کے قابل بنانے کے لیے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اللہ فرمائیں گے ان سے، کیا کہیں گے؟ ہم سے کلام مت کرو جہنمیوں، بات مت کرو ہمارے سے، ہاں بلکہ پھٹکارے ہوئے پڑے رہو. اللہ بات بھی نہیں کریں گے. محمد ابن کعب سے نقل کیا ہے کہ ایسے نقل کیا کہ قرآن میں اہل جہنم کی 5 درخواستیں نقل کی گئی ہیں، ان میں سے 4 کا جواب دیا گیا، 5ویں کے جواب میں فرمایا بات مت کرو. سمجھ میں آئے؟ پھر اس کے بعد جہنمی اللہ سے بات نہ کر سکیں گے. آگے کی آیت ہے، سورت ختم ہو رہی ہے. کون سی سورت؟ سورہ مومنون. پھر تیسری سورت انشاءاللہ کل شروع ہوگی. تو بہت اوپر ہے اللہ، وہ بادشاہ ہے سچا. فتعال اللہ الملک الحق، کوئی حاکم نہیں اس کے سوائے. مالک اس عزت کے تخت کا ہے وہ اللہ تعالی. اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم، ومن یدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، جس کی کوئی سند نہیں ہے، ایسے معبود کو پکارتا ہے، فإنما حسابہ، تو اس کا حساب ہے اس کے رب کے نزدیک، بے شک بھلا نہ ہوگا منکروں کا، کامیاب نہیں ہوں گے. اور آپ فرما دیجئے اے رب معاف کر اور رحم کر، اور تو ہے بہتر سب رحم کرنے والوں سے. یہ سورہ مومنون کی آخری آیت ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے آخر سورت تک خاص فضیلت رکھتی ہے یہ آیت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار پر ہوا، عبداللہ بن مسعود کا، جو سخت امراض میں مبتلا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے کان میں سورہ مومنون کی یہ آیتیں پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم. سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ آیت نمبر کون سی ہو گئی؟ 115 سے لے کر پھر کہاں تک؟ 118، 15، 16، 17، 18 یہ آیتیں انہوں نے پڑھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے. وہ اسی وقت اچھا ہو گیا بیمار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ اللہ کا رسول پوچھ رہا ہے صحابی، کیا پڑھا اس کے کان میں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیتیں پڑھی میں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا، یہ ہے اصل چیز یقین. یقین بڑے مولانا ہے اور یقین نہیں ہے، ان کو اثر نہیں ہوگا، اور چلم مار رہا ہے اور بیڑی پی رہا ہے اور سگریٹ پی رہا ہے، نمازوں کا بھی پابند، یقین ہے اتنی حد تک اللہ اس کا اثر کر دے گی. کھیل یقین کا ہے، کہے گا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر دم کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے. یہ 4 آیت یاد کر لینا. ہمارے بہت سے عاملین اس کو پڑھتے رہتے جب دم بم کر، تو یاد رکھنا اس آیت، رب اغفر وارحم، اے اللہ معاف کر دے اور رحم کر دے. یہ دعا آخر میں پڑھی، دعائے مغفرت رحمت کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی. اور آخر میں فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، اور شروع میں کہا تھا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، نماز پڑھنے والے، خشوع کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، امانت والے، عہد و پیمان کا پاس رکھنے والے. سمجھ میں آیا؟ اور لاسٹ میں آ کر یہاں کیا کہا اس صورت کے؟ لا یفلح الکافرون، کافر لوگ کیا نہیں ہوں گے؟ کامیاب نہیں ہوں گے. اس سے جس سے معلوم ہوا کہ فلاح کامل، مکمل کامیابی کس کے نصیب میں ہے؟ صرف مکمل کامیابی مومنین ہی کا حصہ ہے، کفار اس سے محروم ہے. یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں. قرآن میں ہے نا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آگ سے جہنم سے روک لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہوا کامیاب. کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں. کیوں؟ وہ کامیابی جس کے بعد ناکامی کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، وہ کامیابی نہیں. وہ خوشی جس کے بعد غم کا اندیشہ ہو، وہ خوشی نہیں. سمجھ میں آیا؟
وہ زندگی جس کے بعد موت کا خطرہ ہو، وہ زندگی زندگی نہیں. اس لیے اللہ نے فائنل فیصلہ بتایا تمام کامیابیاں جھوٹی، اصل کامیاب کون؟ جو جہنم سے روک دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا مومن، وہ کامیاب ہو. ٹھیک ہے، بسم اللہ. چلو یہ سورہ نور پوری ہوئی 18ویں پارے کی. اب اس کے بعد کل کیا شروع ہونے والی بھائی؟ انشاءاللہ سورہ نور شروع ہونے والی، مومنون ختم ہوگی. ٹھیک ہے.